ناظرین، جڑاوالا میں جو خوفناک واقعہ ہوا تو وہاں پہ جس طرح سے مسیحی بھائیوں کے چرچ جلائے گئے، جس طرح ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور جس طرح یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اور یہ بدقسمتی سے اسلام کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے محرکات کیا ہیں، پیچھے لوگ کون تھے، موٹیوز کیا تھے، اس کو تو ادارے بہرحال انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جو بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی، اور ہم جو پرائیڈ لیا کرتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ہم بہت تحفظ دیتے ہیں، اقلیتوں کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں اور انڈیا کے اندر نہیں رکھا جاتا، وہ آج ہمارا نیریٹو بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ آج جو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج ہیومن رائٹس کے ساتھ تعلق رکھنے والی تنظیمیں قومی اور بین الاقوامی سطح پہ سب کے سب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور بھارت کو اس پہ موقع مل رہا ہے۔ امریکہ نے اس پہ بات کی ہے، پاکستان کے ٹاپ جوڈیشری اس میں انوالو ہے، ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے تو چند منٹوں میں اسلام آباد کی پولیس پہنچ جاتی ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور پولیس دیر سے پہنچی، ادارے دیر سے پہنچے، رسپانس اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ یہ ایک تواتر کے ساتھ ایک فیشن بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ تعداد کے اندر یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کہ جو شہری کے ساتھ ہوا، اور جس طرح فیکٹری کے اندر اس کو زندہ جلا دیا گیا، جس طرح اس سے پہلے 2-3 بڑے خوفناک واقعات ہوئے، اس طرح احمدیوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کی باتیں چلانے کا معاملہ، ان کے خلاف مختلف مقدمات کا معاملہ جس کو گورنمنٹ ٹیک اپ کرتی رہتی ہے، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بن رہی بلکہ بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، اور ان حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مذہبی لوگوں کی طرف، علماء کی طرف، علماء سو کا ان حالات میں یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس صورتحال کو سنبھالیں، ایسے جو مذہبی عناصر ہیں ان کو کنڈیم کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے نبی کریم نے اس طرح کا کوئی درس نہیں دیا۔ نبی کریم نے عفو درگزر کا درس دیا ہے، صبر کا درس دیا ہے، اور کبھی اس طرح مذہب کی آڑ کے اندر لڑائی کا، قتل و غارت کا، مار کٹائی کا، لوگوں دوسروں کے گھر جلا دینے کا درس نہیں دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے امیج کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے، شیٹر کر رہی ہے۔ پہلے ہی پاکستان کے اوپر لال نشان دنیا نے لگائے ہوئے ہیں کہ اس میں ٹریول نہیں کرنا، اس کے ٹیررزم ہمارا ایشو ہے، ہمارا سسٹم اٹ سیلف ایشو ہے، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مذہبی منافرت بھی شامل ہو گئی اور جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، تو ہمارا دشمن تو چاہتا ہی ہے، ہمارا دشمن تو پہلے دن سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر آگ لگی رہے۔ اس آگ کو بجانا ہم نے ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس آگ کو بجانا ہے یا اس کو اور زیادہ تیز کرنا ہے۔ اس آگ کو خدا نخواستہ اگر دشمن تیز کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمارا بہت کچھ اس میں جل جائے گا، ہماری آزادی اس میں جل سکتی ہے، ہمارے ارمان جل سکتے ہیں، ہمارا ملک، پیارا ملک اور شہر، اور ہمارے اقلیتوں کے گھر اس میں جل سکتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے گھر جل سکتے ہیں، ایک لڑائی کی، انارکی کی صورتحال بن سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ادارے الرٹ ہیں، اور مزید ان کو الرٹ ہونا پڑے گا، ایجنسیز رول پلے کر رہی ہیں، ان کو مزید رول پلے کرنا پڑے گا، اور یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں بنیادی طور پہ ہمارا جو معاشرتی سٹرکچر تھا وہ جب سے کمزور ہوا ہے، ہمارا جو پنچایتی سسٹم تھا، جو علاقائی سسٹم تھا، جو دیہاتی سسٹم تھا، جو ایک لوکل پنچایت کا نظام تھا، وہ جب سے کمزور ہوا ہے تب سے یہ چیزیں اس لیول تک جانا شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا کا استعمال، جو نیگیٹو استعمال ہے، وہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ تو اب یقین کریں کل سے لے کے اب تک پوری دنیا ہمیں شرمسار کر رہی ہے، پوری دنیا ہمیں شرمندہ کر رہی ہے۔ تھوڑے سے عناصر ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی،
اور اس طرح کا کام کیا، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کو امبیرس ہونا پڑ رہا ہے، مذہب کو امبیرس ہونا پڑ رہا ہے، اسلام پہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا اسلام اس طرح کا مذہب ہے؟ اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آخر اس لیول کی عدم برداشت کیوں آ گئی، کیسے آ گئی، اس کے محرکات کیا ہیں، یہ ٹھیک کیسے ہو گئی؟ تو یہ بیسیکلی نئی جو گورنمنٹ بن رہی ہے اس کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ جذباتی تھے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو پکڑ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے، ان کو یہ کر دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انتہا پسندی کی سوچ ہے۔ ایک طرف ادھر انتہا پسندی ہے، دوسری طرف انتہا پسندی ہے۔ کسی کو مرنے مارنے کی بجائے اس کو معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ قصور کس کا ہے، جس کا بھی قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اتنی سزا ملنی چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ رپیٹ نہ ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔